بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے وتھ احسان علی۔ ناظرین، جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی صفوں میں درار پڑتی جا رہی ہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم اتحاد کے سربراہ ہیں، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دبئی کے اندر جو ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ کے درمیان، اس ملاقات سے متعلق مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی سے تو شکوہ نہیں کیا کیونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں۔ انہوں نے نون لیگ سے شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو چاہیے تھا کہ مجھے آگاہ کرتا اور مجھے دعوت دیتا، لیکن شاید نون لیگ نے اتنا اہم نہیں سمجھا مولانا کو دعوت دینا۔ اسی وجہ سے مولانا ناراض ہو چکے ہیں اور انہوں نے کچھ حقائق قوم کے سامنے رکھے اور پھر انہوں نے جنرل فیض حمید کے بارے میں کچھ انکشافات کیے، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، مولانا نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی جس کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی تحریک کو جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکا ہے۔ اب آنے والا الیکشن ہر کوئی اپنے پلیٹ فارم سے لڑے گا اور ہر کوئی اپنے سیاسی منشور کے مطابق لڑے گا۔ کچھ وقت میں یوں لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک ہی نشان پر الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ دراصل غلط ثابت ہوا۔ اب پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتوں کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے جماعت کے منشور کے مطابق الیکشن لڑے گا، کیونکہ پی ڈی ایم جو اتحاد ہے وہ اس طرح عوام میں غیر مقبول ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم کے نام پر اگر کوئی ووٹ حاصل کرنا چاہے گا تو اسے انڈوں، ٹماٹرز اور پھر ڈنڈوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ناظرین، اس مہنگائی کی چکی نے عوام کو اس دلدل میں پھنسایا ہے کہ عوام اب مجبور ہو چکا ہے ان کے گریبانوں سے پکڑنے کے لیے۔ ناظرین، مولانا نے بہت سے شکوہ کیے۔ مولانا کہتے ہیں کہ 2018 میں حلف اٹھانا نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ میری جماعت، معاف کیجیے گا کیونکہ مولانا اس وقت انہوں نے کوئی سیٹ نہیں جیتی ہوئی تھی۔ مولانا نے 3 حلقوں سے الیکشن لڑا، لیکن تینوں ہی حلقوں میں مولانا ہار چکے تھے۔ مولانا کے چند سیٹ تھے۔ مولانا یہ چاہ رہے تھے کہ 2018 میں حلف نہ اٹھایا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری اور پھر بلاول بھٹو اور ان کے علاوہ 54 سیٹ پیپلز پارٹی کے حق میں تھے اور پھر نون لیگ کے پاس 84 سیٹیں تھیں۔ البتہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ سمجھا کہ ہمیں حلف اٹھانا چاہیے اور جس طرح اپوزیشن کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپوزیشن کی سیٹوں کو۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد مسلسل مولانا فضل الرحمان یہ کوشش کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے ایک دفعہ لانگ مارچ بھی کیا۔ اس لانگ مارچ میں طاقتور حلقوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات بھی کی اور پھر مولانا کو یہ باور کروایا گیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، جلد از جلد اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا مولانا کے بقول۔ اس کے بعد ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ پاکستان اب صحیح سمت میں جا رہا ہے، کیونکہ مولانا کو ہو سکتا ہے کہ معیشت کے بارے میں اتنا نالج نہ ہو۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں کی بوجھ میں اب کمی ہوتی جا رہی ہے اور پھر دوست ممالکوں نے بھی پاکستان کی مدد کر دی ہے، آئی ایم ایف نے بھی مدد کر دی ہے۔ ناظرین، ابھی تک آئی ایم ایف نے مدد نہیں کی، بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے، لیکن آئی ایم ایف سے ابھی تک کوئی ایک پائی بھی پاکستان کو نہیں ملا۔ اور یاد رہے کہ آئی ایم ایف سے $3 ارب ملنے ہیں، اس سال پاکستان کو $1 ارب ملنا ہے اور پاکستان کو اس سال $25 ارب قرضوں کی مد میں واپس کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قرضوں میں کمی آتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں تو کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہا ہو، البتہ ہو سکتا ہے مولانا کو دکھائی دے۔ ناظرین، اس حکومت میں جتنا مزہ مولانا نے کیا ہے، اگر نیب آزادانہ تحقیقات کرے تو اس آزادانہ تحقیقات میں مولانا بری طرح پھنس سکتے ہیں۔ لیکن البتہ یہ الگ بات ہے کہ پہلے بھی نیب نے یہ کوشش کی تھی، لیکن مولانا نے یہ دھمکی دی کہ اگر میرے خلاف تحقیقات شروع کر دی جائے گی تو پھر میں مدرسوں کے بچوں کو لا کر اسلام آباد بند کر دوں گا۔ اسی وجہ سے نیب نے ان کے تمام کیسز بند کر دیے۔
اس کے بعد اب مولانا فضل الرحمان نے فیض حمید فیض کے بارے میں بھی انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید فیض نے مجھے آفر دی تھی کہ آپ کو سینٹ کا رکن اور اس کے بعد سینٹ کا چیئرمین بناتے ہیں، لیکن میں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ پہلے فیض حمید فیض نے متعدد دفعہ مجھے آفر کی کہ مجھ سے ملاقات کریں، لیکن میں نے ملاقات کرنے سے انکار کیا۔ جب میں نے ملاقات کرنے سے انکار کیا تو فیض حمید فیض خود میرے پاس پہنچے اور انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ کو پہلے سینٹ کا ممبر اس کے بعد سینٹ کا چیئرمین بناتے ہیں، لیکن میں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ ناظرین، یہاں پر مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ عمران خان نے 2002 میں مجھے جب میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا، اس وقت ووٹ ڈالنے کے بعد میں نے سوچا عمران خان کی قرض اتاریں، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ عمران خان بیرونی ایجنٹ ہے، اسی وجہ سے عمران خان سے میں نے اتحاد نہیں کیا۔ ناظرین، اب پی ٹی ایم کے درمیان جو پھوٹ پڑتی جا رہی ہے، اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اب الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، الیکشن آئے نہ آئے، لیکن اگست میں اس حکومت کا مدت ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ اس ٹیکنوکریٹ حکومت کا یہ کام ہوگا کہ 3 مہینوں کے اندر الیکشن کروائیں۔ جب 3 مہینوں کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر جب الیکشن ہوں گے تو اب پی ٹی ایم کو ووٹ نہیں پڑنے۔ ناظرین، پی ٹی ایم نے جو حالات پاکستان میں کریٹ کیے ہیں، اس کے بعد یہ کہیں دور تک نہیں دکھ رہا کہ پی ٹی ایم کو اب ووٹ پڑنے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام ترجماتیں اب اپنی منشور کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، الگ الگ ہو کر۔ جبکہ مولانا صاحب کا یہ خواہش تھا جنوبی پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے، لیکن نون لیگ کہیں پر بھی مولانا کو کوئی بھاؤ نہیں دے رہا، کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ مولانا نے یہ پورا گیم ڈالا۔ مولانا کو یہ لگ رہا تھا کہ کے پی کے میں تحریک انصاف کمزور ہو جائے گا اور ان کے تمام ممبران میرے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر میں یہاں سے کچھ سیٹس نون لیگ کو دوں گا اور پھر پنجاب سے کچھ سیٹ مجھے دیے جائیں گے۔ لیکن یہ پورا کا پورا گیم الٹ پڑ گیا۔ کے پی کے میں اب بھی عمران خان کی مقبولیت عروج پر ہے، اور جنوبی پنجاب اور پنجاب میں نون لیگ یہ نہیں چاہ رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولانا سے اتحاد کیا جائے۔ البتہ نون لیگ یہ چاہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو اور پھر کچھ سیٹیں سندھ میں سے نون لیگ کو ملے اور پھر کچھ سیٹیں پنجاب میں سے پیپلز پارٹی کو ملے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔